شاہد افریدی صاحب آ رہے ہیں جو کرکٹر ہیں، پاکستان کے معروف شخصیت میں آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، سب کو بہت بہت اچھا. پہلے میں بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے محسوس کیا ہو رہا ہے اس وقت. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسا میں پچ پہ بیٹنگ کرنے آیا ہوں اور آپ سب لوگوں کے ہاتھ میں ایک ایک بال ہے اور سب مجھے ایک ساتھ بالنگ کرانے لگے ہو، تو میں اتنا پریشر کروں. لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں، میں اپنی بیٹنگ کی طرح آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میر صاحب کا، ان کی پوری فیملی کا، جنہوں نے ہمارے بزرگ یہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ایک ایسی محفل کا حصہ بنوں کہ جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا. میں پھر اتنے بڑے بزرگ یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، میرا بولنا دین کے حوالے سے ان کے سامنے، میں اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں بات آپ لوگوں سے صرف یقین کی کروں گا کہ یقین کیا چیز ہے. یقین جو ہے، میں نے پہلے سنا تھا کہ نمازیں بعد میں آئی تھی، سب سے پہلے لوگوں پہ یقین کی محنت ہوئی تھی مسلمانوں پہ. اور یقین کس پہ؟ یقین اوپر والے پہ، کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے یہ سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے. ورنہ اللہ نے ایک جانور کو بھی بھیجا ہے لیکن انسان کو ایک شعور کے تحت بھیجا ہے. اللہ نے ایک شعور دیا ہے انسان کو کہ آپ کو جانور سے اس لیے الگ بنا رہا ہوں تاکہ تم مجھے پہچان سکو. تو اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنانا ہے، اس بات پہ ہمارا سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے. اور یقین میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے. میں پاکستان ٹیم سے ابھی کرکٹ نہیں کھیلی تھی میں نے، تو میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا تھا کہ ہمارے زندگی میں ہمارے گھر پہ ایک ایسے حالات آ گئے تھے کہ جو بہت مشکل حالات آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو، میری والدہ کو ایک امتحان میں ڈال دیا تھا. لیکن میں نے یقین کہاں سے دیکھا؟ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ بہت سے خاندان کے ہمارے لوگ آئے مدد کرنے کے لیے. اس وقت یہ 96 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. لیکن میرے والد صاحب کا یقین اتنا مضبوط تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، یہ حالات اللہ کی وجہ سے آئے اور اللہ ہی ٹھیک کرے گا اس کو. تو یہ ہمارا یقین سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ دوسری چیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا اور ایک ایسی شخصیت کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جو رحمت العالمین ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری یہ انہوں نے بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک ہمیں سب کچھ بتا دیا. میں نے کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح کھانا کھانا ہے، میرے اخلاقیات کیا تھے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ آج اس ماحول کے اندر ہم سب سے بڑی چیز اخلاقیات، اس کو ہم نے دور کر دیا. اخلاقیات ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہے. ہمارے لیے کسی کو گالی بک دینا یہ عام سی بات ہو گئی ہے. ہمارے یہاں نفرتوں کو پھیلایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دور ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم ان کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے. ایک ایک سنت ہم گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، مجھے پتا چلا کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، تو میں دنیا کے ہر گراؤنڈ میں کھیلا ہوں. میں کہیں کھڑے ہو کے پانی نہیں پیا، کیونکہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کھڑے ہو کے نہیں پیا، تو میں بیٹھ کے پانی پیتا ہوں. میں کوئی بہت اچھا مسلمان نہیں ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تم مجھ سے کوئی ایسا کام کرا جس سے تو راضی رہے مجھ سے. اور اس سے زبردست چیز یہ ہے کہ اللہ کی عبادتوں میں سے، اللہ کی بہت ساری عبادتیں ہیں اس کو منانے کی، لیکن جو میرا جو اندر، اب شاہد افریدی کیسا آدمی ہے، یہ جو باہر سے بول رہا ہے اس پہ آپ نے یقین نہیں کرنا. شاہد افریدی اندر سے کیسا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ صرف بنانے والے کو پتہ ہے. تو کس پہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا؟ شاہد افریدی اندر سے کیسا ہے. باہر سے تو باتیں کرتا ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ کیسا ہے؟ کیونکہ اس نے مجھے بنایا ہے، اس نے مجھے بنایا ہے. تو آپ ہم کسی سے ایک دوسرے سے چھپا نہیں سکتے.
فیصلے باہر والے پہ نہیں ہونا، اپنے اندر والے شاہد افریدی اپنے اندر والی جو روح ہے اس کی محنت کرنی، اور اس کی محنت صرف اور صرف عبادت ہے، اس کی محنت صرف اور صرف عبادت ہے۔ جانا بھی ہم نے اس دنیا سے تو قبر میں کوئی سوال بھی نہیں ہوگا کہ شاہد افریدی صاحب کتنے چھٹے مار کے آئے ہو، یا تمہارے پاس اتنے ڈالر ہے کوئی ہم رشوت دے سکیں، یہ ایسا کچھ ہونا نہیں ہے۔ ہمارے اعمال نے ہمارا جواب دینا ہے، تو ہم اپنی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ چاہت کے اوپر ہے، جیسے چاہت ہوگی ویسے فیصلے ہوں گے۔ تو میری تو اتنی چھوٹی سی اننگ ہوتی ہے، اتنی چھوٹی سی اننگ کرتا ہوں، کھیلتا ہوں میں ایک دفعہ دوبارہ پیر صاحب کا آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی خوبصورت محفل کا حصہ بنایا آپ لوگوں نے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں خوبصورت پیغام دے رہے تھے معروف سماجی شخصیت، پاکستان کی معروف شخصیت جناب شاہد خان افریدی صاحب۔ آپ اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پروفیسر ڈاکٹر ابن ایاز صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضور ضیاء الامت کے جانشین، آپ کے لخت جگر ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، وائس پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، پیر طریقت حضرت پیر ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ بھی جلوہ فرما ہیں۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے نہایت قیمت کے ساتھ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جن کا ایک ہی پیغام، ایک ہی میسج ہے۔